پی ٹی آئی کا ممکنہ احتجاج، اسلام آباد کی مختلف شاہراہیں کنٹینرز رکھ کر بند کر دی گئیں، پیراملٹری فورسز، رینجرز، آرمی طلب۔ حکومت پنجاب نے بھی لاہور اور مری میں ایک ہفتے کے لیے دفعہ 144 کے تحت سیاسی اجتماعات، دھرنے، جلسے، مظاہرے، احتجاج اور ایسی تمام سرگرمیوں پر پابندی عائد کر دی۔ کسی صورت اسلام آباد پر دھاوا بولنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، وفاقی وزیر داخلہ نے خبردار کر دیا۔ کہا آج کوئی اسلام آباد آیا تو پھر ہم سے شکوہ نہ کرے۔ ایس سی او کانفرنس ہونے والی ہے، غیر ملکی مہمان آ رہے ہیں، تحریک انصاف کو احتجاج کی کال پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ تشدد کرنے والے حالات کے خود ذمہ دار ہوں گے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا حکومت کو جواب۔ قافلے کے ساتھ آج دن 11 بجے احتجاج کے لیے ڈی چوک اسلام آباد روانہ ہونے کا اعلان، تیاریاں جاری۔ ذرائع کے مطابق صوبائی وزراء، ارکان قومی و صوبائی اسمبلی اور کارکنان وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے قافلے کے ہمراہ ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ علی امین کا کہنا ہے کہ وہ اکیلے رہ گئے تب بھی ڈی چوک جائیں گے۔ پارٹی پالیسی کے خلاف رکن اسمبلی ووٹ دے سکے گا، رکن اسمبلی کا ووٹ گنا بھی جائے گا۔ سپریم کورٹ نے آرٹیکل 63A کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ 5 رکنی بینچ نے نظرثانی درخواستیں متفقہ طور پر منظور کر لیں۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا جج کون ہوتا ہے یہ کہنے والا کہ کوئی رکن منحرف ہوا؟ ارکان اسمبلی یا سیاسی جماعتیں کسی جج کے یا چیف جسٹس کے ماتحت نہیں، سیاسی جماعتیں اپنے سربراہ کے ماتحت ہوتی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا حکومت سے شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس تک آئینی ترمیم بل مؤخر کرنے کا مطالبہ، اپوزیشن کو بھی احتجاج مؤخر کرنے کی تجویز دے دی۔ کہا کسی قیمت پر حکومت کے ساتھ پلس ہونے پر آمادہ نہیں، یہ بل اس قابل نہیں کہ اسے پاس کیا جائے۔ مولانا فضل الرحمان نے سپریم کورٹ کی جانب سے آرٹیکل 63A کا سابقہ بینچ کا فیصلہ کالعدم قرار دینے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا آرٹیکل 63A کا عدالتی فیصلہ تسلیم کرتے ہیں، اس میں کوئی میچ فکسنگ نہیں ہونی چاہیے، یہ خرید و فروخت کا ذریعہ بھی نہیں بننا چاہیے۔ تحریک انصاف نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی جانب سے جسٹس منصور علی شاہ کی عدم موجودگی میں لیے گئے اقدامات کو چیلنج کر دیا۔ سپریم کورٹ میں درخواست دائر، استدعا کی کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس امین الدین خان پر مشتمل کمیٹی کے 23 ستمبر اور 1 اکتوبر کے فیصلوں سمیت ان فیصلوں کے تناظر میں عدالتی کارروائی، حکم نامے اور اقدامات کو غیر قانونی قرار دیا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ملائیشیا کے ساتھ دفاع اور سیکیورٹی کے شعبے میں تعاون کو فروغ دینے کا عزم۔ کہا پاکستان اور ملائیشیا کے درمیان بہترین تعلقات ہیں، تعلقات کو فروغ دینے میں ملائیشیا کے وزیر اعظم کی قابل قدر خدمات ہیں۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم کی جانب سے شہباز شریف کی تعریف، کہا آپ کی کام کرنے کی لگن پاکستان کے مفاد میں ہے۔ گورنر ہاؤس کراچی میں پاکستان کے دورے پر آئے معروف مذہبی اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیکچر کا اہتمام، مختلف مسالک سے تعلق رکھنے والے علماء کرام، سیاسی اور کاروباری شخصیات کی بھی شرکت۔ گورنر سندھ نے کہا بھارت کو بتانا چاہتے ہیں آپ امن کا پیغام دینے والوں کو نکال دیتے ہیں، ہم انہیں عزت دیتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا پاکستان آنا ان کی دیرینہ خواہش تھی۔ ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل محمد اکرم اور اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ ریاض خان سمیت 4 اہلکار نوکری سے برطرف۔ محکمہ داخلہ پنجاب کی طرف سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق قیدی کے قتل کی انکوائری میں قصوروار ثابت ہونے پر اہلکاروں کو برطرف کیا گیا۔ اڈیالہ جیل کے ذہنی مریضوں کے سیل میں 29 فروری کو قیدی کے قتل پر آئی جی جیل خانہ جات کے حکم پر انکوائری جاری تھی۔ یمنی حوثیوں کے بعد عراق کے مزاحمتی گروپ کا بھی اسرائیل پر حملہ، جنوبی اسرائیل پر ڈرون داغے۔ حوثیوں نے تل ابیب میں فوجی تنصیبات پر ڈرون حملے کیے، شیلٹرز کی طرف بھاگنے والے متعدد اسرائیلی زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فوج کا ڈرونز مار گرانے کا دعویٰ، جنوبی لبنان کے سرحدی علاقے میں حزب اللہ اور اسرائیلی فوج کی جھڑپیں جاری، حزب اللہ کے ٹینک شکن میزائلوں، جدید راکٹ اور بموں سے وار، متعدد اسرائیلی فوجیوں کے مارے جانے کی اطلاع، کئی مقامات پر اسرائیلی فوج پیچھے ہٹ گئی۔ شمالی اسرائیل میں بھی حزب اللہ کے فوجی بیس پر راکٹ حملے، اسرائیلی فوج کے لبنان میں فضائی حملے، حزب اللہ کے 15 جنگجو مارنے کا دعویٰ، 2 لبنانی فوجی اور 28 طبی کارکن بھی مارے گئے۔ اب تک لبنان میں جاں بحق افراد کی تعداد 2000 تک پہنچ گئی۔ اسرائیلی فوج کا غزہ میں حماس حکومت کے سربراہ روحی مشتاح کو شہید کرنے کا دعویٰ، حماس نے تصدیق نہیں کی۔
غزہ میں جاری بمباری سے 24 گھنٹوں میں مزید 100 سے زائد فلسطینی شہید۔ قطری دارالحکومت دوحہ میں موجود ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان اور حماس وفد سے علیحدہ ملاقات۔ سعودی وزیر خارجہ سے ملاقات میں رہنماؤں کا دونوں ممالک کے درمیان تعلقات پر اطمینان کا اظہار۔ ایرانی صدر نے کہا، اسلامی ممالک تمام باہمی اختلافات بھلا کر ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی اور بھائی چارے کا سلوک کریں۔ مغربی ممالک کے ساتھ مشاورت کے ذریعے اسرائیلی حکومت کے جرائم کو بے نقاب کرنے اور روکنے میں سعودی عرب کا کردار قابل تعریف ہے۔ ملاقات میں سعودی وزیر خارجہ نے ایرانی صدر کو سعودی ولی عہد کے نیک خواہشات کا پیغام پہنچایا۔ کہا، سعودی عرب ایران کے ساتھ تعلقات کو فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان اختلافات کا باب ہمیشہ کے لیے بند کرنا چاہتے ہیں۔ بل گیٹس پہلی بار امیر ترین افراد کی ٹاپ 10 فہرست سے باہر ہو گئے۔ 1991 کے بعد پہلی بار امیر ترین افراد میں 12ویں نمبر پر آ گئے۔ بین الاقوامی جریدے فوربس کے مطابق دولت میں کمی کی بڑی وجہ ان کی ملنڈا فرینچ گیٹس سے 2021 میں ہونے والی طلاق ہے۔ دنیا کے 10 امیر ترین افراد کی نئی فہرست میں ایلان مسک 263.4 ارب ڈالرز کے ساتھ پہلے، لیری ایلیسن دوسرے، جیف بیزوس تیسرے اور مارک زکربرگ چوتھے نمبر پر ہیں۔ حکومت پنجاب نے لاہور میں آج سے 6 دن کے لیے دفعہ 144 کے تحت سیاسی اجتماعات، دھرنے، جلسے، مظاہرے، احتجاج اور ایسی تمام سرگرمیوں پر پابندی عائد کر دی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پابندیوں کا اطلاق 8 اکتوبر تک ہوگا۔ امن و امان کے قیام، انسانی جانوں اور املاک کے تحفظ کے لیے پابندیوں کا اطلاق کیا گیا ہے۔ سیکیورٹی خطرات کے تحت کوئی بھی عوامی اجتماع دہشت گردوں کے لیے سافٹ ٹارگٹ ہو سکتا ہے۔ آرٹیکل 63A نظر ثانی کیس میں عدالتی فیصلہ آنے کے بعد حکومت کی پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس پیر کو بلانے پر مشاورت۔ پارلیمنٹ سے آئینی ترمیم منظور کرانے کا امکان۔ حکومت نے بیرون ملک گئے اراکین پارلیمنٹ کو واپس بلا لیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ ہم اسرائیل کو حملے کی اجازت نہیں دیتے، مشورہ دیتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس میں صحافیوں کے اسرائیل کے ایران پر ممکنہ جوابی حملے کے سوال پر کہا، آج کچھ نہیں ہونے جا رہا۔ اسرائیل کے ایرانی تنصیبات پر حملوں کے بیان پر بولے، ہم اس بارے میں بات چیت کر رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ حملہ چھوٹا ہوگا۔ اور ویمنز T20 ورلڈ کپ میں پاکستان ٹیم کا شاندار آغاز، پہلے ہی میچ میں ایشین چیمپئن سری لنکا کو 31 رن سے ہرا دیا۔